اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وحيث عرفت أن قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ. یہاں سے ایک جدید مطلب کی طرف شیخ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہیداً یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ سابقہ درس میں اندازہ ہوا کہ جب کسی کے لیے فضولی معاملے کو انجام دیتا ہے تو ایک دفعہ لفظاً غیر کی طرف اضافہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ بیعتو لفلان مثلا، اس طریقے سے، یا جو ہے قصد میں جو ہے غیر کا قصد کرتا ہے. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان قصد البیع للغیر، غیر کے لیے بیع کو قصد کرنا ایک یہ قصدی چیز ہے. او اضافتہ، یا اضافت البیع الیہ الی الغیر فی اللفظ، لفظ میں اظہار کرتا ہوں. یوجب، یہ قصد بیع للغیر قصداً یا لفظاً موجب بنتا ہے کس چیز کا؟ صرف الکلی الی ذمت ذلک الغیر. بلے کلی ما فی الذمہ بھی اسی غیر کی طرف منصرف ہونے کا موجب بنتا ہے. جب میں بیع کسی کے لیے انجام دیتا ہوں یا شرع، فرق نہیں پڑتا ہے، تو پھر وہ ما فی الذمہ بھی اسی کی طرف ہی بازگشت ہوگی. مثلا یوں کہتا ہوں کہ بیعتو لفظاً، بیعتو لزید مثلا کتاب المکاسب مثلا، یا منن من الحنطہ مثلا. بعض شراح نے یہ مثال دی ہے. حنطہ میں سے ایک من، حنطہ جو ہے میں زید کے لیے فروخت کر رہا ہوں، زید کے لیے معاملے کو انجام دیتا ہوں، تو ایک دفعہ میں لزیدین لفظاً میں بیع کی نسبت اس کی طرف دیتا ہوں، یعنی بیعتو لزید اس طریقے سے، یا قصداً زید کا میں قصد. دونوں صورتوں میں یہ قصد بیع للغیر یا اضافہ بیع الی الغیر موجب بنتا ہے کہ وہ ما فی الذمہ بھی اسی غیر کی طرف منتقل ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ جو ایک من گندم جو میں فروخت کر رہا ہوں زید کے لیے، تو یہ ایک من گندم ما فی الذمہ ہے، وہ اس کا بھی ذمہ دار وہی زید ہوگا. یعنی زید کی ملکیت سے وہ مال خارج ہوگا. یہ چیز کما ان، یعنی یہاں تک گویا دو صورتیں بیان ہو گئی. بلے پہلی صورت کی جو ہے قصد بیع للغیر قصداً یا لفظاً، یعنی اضافت البیع الیہ فی اللفظ، یہ دو صورتیں. اور موجب صرف کلی الی ذمت ذلک الغیر، پھر کلی ما فی الذمہ، یعنی ما فی الذمہ جو مال ہے وہ پھر اسی غیر کی طرف ہی بازگشت ہوگی. یہ دو صورتیں. کما ان اضافت الکلی الیہ یوجب صرف البیع او الشراء الیہ وان لم یقصدہ. تو یہ پھر تیسری صورت بیان ہو رہی ہے. جس طریقے سے، یعنی تنظیر پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے میں ما فی الذمہ یعنی کلی فی الذمہ کی نسبت اس کو قصد کرتا ہوں غیر کا، کلی فی الذمہ یعنی غیر کے لیے قصد کرتا ہوں، یا کلی ما فی الذمہ کی نسبت یعنی لفظاً دیتا ہوں. یوجب کما ان اضافت الکلی، فی الحال قصد کی بات نہ کریں، بلکہ کلی کو میں اضافہ کرتا ہوں، کلی فی الذمہ کو الیہ غیر کی طرف، کلی فی الذمہ غیر کی طرف اضافہ ہو تو پھر
یوجب موجب بنتا ہے صرف البیع او الشراء الیہ الی الغیر، یعنی بیع کی نسبت میں نے نہیں دی ہے، بیع کو اضافہ نہیں کیا۔ دیکھیں سابقہ دو صورتیں اور ابھی یہ جو تیسری صورت بیان ہو رہی ہے، سابقہ دو صورتوں میں یعنی قصدن یا لفظاً بیع کی میں نسبت دیتا ہوں غیر کی طرف، تو پھر کلی ما فی الذمہ بھی اسی غیر کے ساتھ مربوط ہوگا۔ ابھی یہاں پر بیع اور جو ہے بیع کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی، بیع کو اضافہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی غیر کی طرف قصدن یا لفظاً، نہیں، بلکہ کلی ما فی الذمہ کو میں اضافہ کرتا ہوں، نسبت دیتا ہوں غیر کی طرف، تو کلی ما فی الذمہ غیر کی طرف اگر منسوب ہو تو یہ چیز موجب بنتی ہے کہ بیع اور شراء بھی اسی کے لیے ہی ہوگی۔ مثلا میں یوں کہتا ہوں کہ مثلا بعت کتابا فی ذمتی بلے فی ذمتی عمر فی ذمتی زید فی ذمتی خالد، تو یہاں پر میں نے بعت لزید فلان فلان یہ بیع کی نسبت نہیں دی ہے، بعت کتابا یہ بیع کی نسبت میں نے نہیں دی ہے، بلکہ ما فی الذمہ جو ہے نا اس کی نسبت، اس کو میں نے اضافہ کیا ہے، یعنی کتاب کو فی ذمت فلان، فی ذمت فلان، تو یہاں پر ما فی الذمہ اضافہ ہوا کس کی طرف؟ غیر کی طرف، تو یہ ما فی الذمہ جس کی طرف منسوب ہوگا پھر اسی کے لیے ہی بیع واقع ہوگی، اسی کے لیے ہی بیع واقع ہوگی۔ جس طریقے سے سابقہ اس میں بیع کی نسبت دینے کی وجہ سے ما فی الذمہ غیر کی ذمہ داری میں آتی ہے، اسی طرح یہاں ما فی الذمہ کی نسبت غیر کی طرف دینے سے، اضافہ کرنے سے بیع کی نسبت اس کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو یہ تیسری صورت سامنے آئے گی۔ اب یہ جو تیسری صورت ہے کہ ان اضافت الکلی الی الغیر، اس میں یعنی لفظی طور پر میں اضافہ کرتا ہوں کہ فی ذمت فلان کہہ کر بعت کتابا، لیکن یہ کتاب فی ذمت فلان ہوگی، تو یہ فی ذمت فلان جو لفظی اضافہ ہے، اب یہاں آپ قصد کریں یا نہ کریں، اگرچہ میں نے غیر کا قصد نہیں کیا، قصدی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر میں نے لفظاً نسبت دی ہے، تو یہ چیز موجب بنتی ہے کہ پھر وہ جو بعتو آپ نے کہا ہے وہ بیع بھی اسی کے لیے واقع ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَقْصُدْهُ، یہ اسی سے مربوط ہے، یعنی وَإِن لَمْ يَقْصُدْ الْبَيْعِ لِلْغَيْرِ، بیع للغیر کا قصد نہ بھی کریں، لیکن اس نے چونکہ نسبت دی ہے، اضافہ کیا ہے ما فی الذمہ کو، یعنی ما فی الذمہ کلی فی الذمہ کو منسوب کیا ہے، اس طریقے سے کہ بعتو مثلا بعتو للغیر کا میں نے قصد نہیں کیا وَإِن لَمْ يَقْصُدْهُ، لیکن بعتو کتاباً کہہ کر پھر یہ کتاباً جو کلی ما فی الذمہ ہے اس کی نسبت کس کی طرف دی ہے؟ فی ذمت فلان، تو یہ فی ذمت فلان کی وجہ سے یہ بیع پھر اسی فلان کے لیے ہی واقع ہوگی۔ یہ تیسری صورت۔ او لم یضفہ الیہ، او لم یضفہ الیہ، یا یہ کہ جو ہے کلی ما فی الذمہ کی نسبت تو غیر کی طرف دی ہے، لیکن بیع کو اضافہ نہیں کیا ہے، بیع کو یعنی لم یضفہ کی ضمیر پلٹائیں، لم یضف البیع الیہ الی الغیر، تو یہ چوتھی صورت ہے گویا۔ تو کلی ما فی الذمہ کو میں نے منسوب کیا ہے غیر کی طرف، خود بیع کو نہ میں نے غیر کے لیے قصد کیا ہے، نہ خود بیع کو میں نے اضافہ کیا ہے لفظاً کسی کی طرف، یعنی بعت لفلان کے کر یہ بھی نہیں کیا، یعنی لم یضف الیہ۔ تو دونوں صورتوں میں یہ دو صورت، یہ چوتھی صورت سامنے آ گئی، یعنی کما ان اضافت الکلی الیہ یوجب صرف البیع والشراء الیہ وان لم یقصدہ، گویا یہ چوتھی صورت بن گئی۔ او لم یضف الیہ، عفوا یہ وان لم یقصدہ یہاں تک تیسری صورت بن گئی، او لم یضف الیہ، او لم یضف البیع الیہ، یہ مراد ہے۔ تو اب چونکہ یعنی مسئلہ خلاصہ اگر میں بیان کروں کہ کلی ما فی الذمہ کی نسبت جب میں غیر کی طرف دیتا ہوں تو یہ بیع غیر کے لیے واقع ہوگی، یہ شراء غیر کے لیے واقع ہوگی، اگرچہ اس بیع کا قصد میں نے غیر کے لیے نہیں کیا ہے، یا او لم یضف الیہ، یا بیع کی نسبت غیر کی طرف میں نے نہیں دی ہے لفظاً، دونوں صورتوں میں۔ تو یہ دو صورتیں سامنے آ گئی ہوئی۔
تو 4 صورتیں بنتی ہیں. تو ان 4 صورتوں کو تحلیل کے ساتھ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، چونکہ یہ عبارتیں کسی حد تک قابل تأمل ہیں، یعنی آسان مطلب نہیں ہے. تو بس یہ سابقہ 2 صورتوں میں یعنی میں نے بیع کی نسبت غیر کی طرف دی ہے، بیع کی نسبت بھلے بیع کو غیر کے لیے قصد کیا ہے یا غیر کی طرف اضافہ کیا ہے، وہ 2 صورتیں، یعنی قصد البیع للغیر، یہ قصدی چیز، یا یا اضافت البیع للغیر، یہ 2 صورتیں سابقہ ہو گئی. اس طرح قصداً یا اضافتاً ہو تو پھر وہ کلی ما فی الذمہ بغیر کے ساتھ مربوط ہو. اما یہاں پر عکس کس طریقے سے میں نے ما فی الذمہ کی نسبت غیر کی طرف دی ہے، ما فی ذمت فلان کہا ہے، تو پھر یہ جو بیع اور شراء واقع ہوگی وہ بھی اس غیر کے لیے جس کی طرف میں نے ما فی الذمہ کو اضافہ کیا ہے اسی کی طرف بیع منصرف ہو جائے گی، اسی کے لیے شراء واقع ہوگی، چاہے آپ نے اس بیع اور شراء کو غیر کے لیے قصد کیا ہو، ایک وَإِن لم قصد نہ بھی کیا ہو وَإِن لم يقصدوا، یہ تیسری صورت، او لم يضفوا الیہ، یا آپ نے اضافہ نہ بھی کیا ہو. دونوں صورتوں میں وہ بیع اور شراء غیر کے لیے واقع ہوگی. تو جب یہ مقدمہ ہے، حیث وحیث عرفت، جب یہ آپ نے پہچان لیا تو جواب ہے حیث ظہر من ذالک، ظہر من ذالک، ظاہر ہوا اس چیز سے. کس چیز سے؟ بھلے ذالک گویا اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہے اوپر والی 2 صورتوں میں بھی وہ غیر کیا ہے، غیر کے لیے بیع واقع ہوگی. جہاں پر آپ نے بیع کو غیر کے لیے قصداً یا بیع کی نسبت دی ہے وہاں پر بھی جو ہے وہی معقود لا ایک ہی ہے، جس کے لیے آپ نے عقد انجام دیا ہے وہ ایک ہی ہے. اسی طرح تیسری اور چوتھی صورت میں بھی اضافہ کلی الی الغیر میں بھی جو ہے کیا ہے، جس کے لیے معاملہ انجام پا رہا ہے وہ ایک ہی ہے. تو اس چیز سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یعنی یوں کہے کہ خلاصۃ الکلام وحدت معقود لہ، جس کے لیے عقد کو انجام دیا گیا ہے وہ سابقہ 2 صورتوں میں بھی اور دوسری 2 صورتوں میں بھی جو ہے ایک ہی شخص ہوتا ہے. یعنی چاہے آپ بیع کی نسبت غیر کی طرف دے دیں قصداً یا اضافتاً، یا کلی ما فی الذمہ کی نسبت غیر کی طرف دے دیں، اگرچہ آپ بیع کو غیر کے لیے قصد نہ بھی کریں یا بیع کو اضافہ نہ بھی کریں، دونوں صورتوں میں معقود لا ایک ہے. یہاں سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ کیا ظاہر ہوئی؟ التنافی، منافات والی صورت سامنے آ گئی. کیونکہ ہم نے 4 صورتیں بنائی، ان 4 صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں معقود لا ایک ہی ہے، جس کے لیے عقد واقع ہو رہی ہے وہ ایک ہی ہے. ما فی الذمہ کی نسبت دے دے یا بیع کی نسبت دے دے، تو دونوں صورتوں میں معقود لا ایک ہے. تو یہاں سے پھر تنافی کی صورت سامنے آ رہی ہے. وہ تنافی کی صورت کیا؟ بین اضافت البیع الی غیرہ، بیع کی نسبت غیر کی طرف دے رہا ہوں، وہ اضافت الکلی الی نفسی، لیکن کلی ما فی الذمہ کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہوں. دیکھیں یہ ہے منافات والی صورت. بلے وہ اضافت الکلی الی نفسی او قصدہ من غیر اضافہ، یا لفظاً میں نے اضافہ تو نہیں کیا لیکن کلی ما فی الذمہ کو قصد کیا ہے کہ میری طرف ہو. یہ دونوں صورتوں میں منافات ہے، یعنی بیع کی نسبت میں نے غیر کی طرف دی ہے اور کلی ما فی الذمہ کو یا لفظاً اپنی طرف منسوب کیا ہے فی ذمتی کہہ کر، ٹھیک ہے، یا جو ہے قصداً ذمہ کو میں نے اٹھا لیا ہے. دونوں صورتوں میں تنافی ہے، منافات ہے بھئی، جو ہے یعنی میرے ذمے میں ہو اور جو ہے بیع کسی اور کے لیے واقع ہو، بیع کی نسبت کسی اور کی طرف اور جو ہے ما فی الذمہ کی نسبت میری طرف، دونوں میں تنافی ہے. وَكَذَا، اسی طرح سے بین اضافت البیع الی نفسی، یا بیع کی نسبت اپنی طرف دے رہا ہوں، عن نفسی یعنی بعت لنفسی، اس طرح کہتا ہوں، لیکن وہ اضافت الکلی الی غیرہ، لیکن فی ذمت فلان، یعنی
بعت هذا الكتاب عن نفسی فی ذمت فلان، میں اپنے لیے اس کتاب کو فروغ کر رہا ہوں لیکن یہ کتاب فلان شخص دے گا. یہ منافات والی صورتیں ہیں. تو یہ یعنی کہتے ہیں کہ سابقہ جو ہم نے مطلب بیان کیا، جہاں پر معقود اللہ ایک ہے وہاں سے یہ بات سامنے آئے گی کہ ان دونوں چیزوں میں پھر یہاں منافات سامنے آتی ہے. اب کیا حکم ہے منافات سامنے آنے کے بعد؟ فلو جمع، اب آ جائے یہاں سے اصل مسئلہ شروع ہوگا کہ یہ صورت جب منافات والی صورت سامنے آتی ہے تو فلو جمع بین المتنافیین، اگر بائے فضولی اس طریقے سے دو متنافیین کو جمع کرے، مثلا بأن قال اشتریت هذا لفلان بدرہم فی ذمتی. دیکھیں یہاں شرع کی نسبت غیر کی طرف ہے، اشتریت هذا لفلان ہے، شرع کو میں لفظاً غیر کی طرف نسبت دے رہا ہوں لفلان کی طرف، لیکن درہم جو کہ ما فی الذمہ اس کی نسبت کس کی طرف؟ فی ذمتی، میرے ذمے میں. تو یعنی بھلے دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ قیمت میری جیب سے نکلے گی، میری ملکیت سے خارج ہوگی، لیکن جو چیز آنے والی ہے مبیع بھلے مشترا جس کو میں خرید رہا ہوں وہ کسی اور کی ملکیت میں جا رہی ہے. یہ والی مثال ہو گئی شرع کی نسبت غیر کی طرف اور ما فی الذمہ کی نسبت اپنی طرف. او اشتریت هذا لنفسی بدرہم فی ذمت فلان، لیکن یہ کہ یہ کتاب میں اپنے لیے خرید رہا ہوں لیکن قیمت کس کے ذمے میں ہوگی؟ جو کہ درہم ہے وہ ذمت فلان کے ذمے میں. تو یہ دو چیزیں سامنے آ گئی. اب دونوں مثالوں میں الگ الگ بات ہوگی. یہ شیخ اعظم انصاری الگ الگ کرتے ہیں کہ بھئی مثال اول میں مطلب کچھ اور ہے، مثال ثانی میں مطلب کچھ اور ہے. تو اگرچہ شیخ اعظم انصاری پر کئی اعتراضات واقع ہوئے ہیں مگر شیخ کی رائے کو ابھی سمجھنا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ففی الاول، مثال اول میں دیکھیے شرع غیر کی طرف منصوب ہے، غیر کے لیے شرع واقع ہو رہی ہے، لیکن ما فی الذمہ الی نفس البائع ہے. یحتمل البطلان، مثال اول میں احتمال یہ ہے کہ یہ معاملہ باطل ہو اس طریقے سے. کیوں بھئی؟ لأنہ فی حکم شراء شیء للغیر بعین مالہ، یہ بات کہ میں فلان کے لیے خرید رہا ہوں بدرہم فی ذمتی کہنا یہ کس کے حکم میں ہے؟ شراء شیء للغیر بعین مالہ، اپنے مال سے غیر کے لیے کسی چیز کو خریدنا. میں نے اشارہ کیا کہ قیمت کی ملکیت میری ہے، میری جیب سے قیمت جائے گی لیکن مشترا جس چیز کو میں خرید رہا ہوں وہ کسی اور کی ملکیت میں جائے گی. یہ باطل ہے اس لیے کہ حقیقت بیع اور حقیقت معاوضہ کے خلاف ہے یہ چیز، اسی لیے باطل ہے. یعنی معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہے یہاں پر، لہٰذا بطلان کا احتمال دیا جاتا ہے. وَيُحْتَمَلُ إِلْغَاءُ أَحَدِ الْقَيْدَيْنِ وَتَصْحِيحُ الْمُعَامَلَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْغَيْرِ. لیکن دوسرا احتمال یہ دیا جا سکتا ہے کہ ہم ملغا کریں دونوں قیدوں میں سے قید. دو قید یعنی کیا مطلب؟ شرع للغیر ذمہ فی نفسی، ان دونوں میں سے یعنی غیر یا جو ہے فی ذمتی میں سے ایک قید کو الغا کیا جائے گا. وہ تصحیح معاملے کو صحیح کیا جائے گا لنفسی کے لیے. کب لنفسی کے لیے صحیح ہوگا؟ اگر ہم شرع للغیر شرع غیر اس غیر کو ہم ملغا کریں. او للغیر یا غیر کے لیے معاملہ صحیح ہوگا کب؟ فی ذمتی میں جو ذمتی کی جو قید ہے اس کو ہم الغا کریں تو یہ معاوضہ حقیقی متحقق ہوگا. مثلا فرض کیجئے شرع للغیر کو اگر میں الغا کرتا ہوں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی یہ شرع میرے لیے واقع ہوگی اور میرے ذمے میں ہی فی ذمتی، تو پھر یہ معاوضہ حقیقی ہے اور معقود لہ ایک ہی واقع ہوگا، وحدت معقود لہ ہوگا جس طرح سے اوپر بیان ہوا. یہ دو احتمال یہاں پر شیخ اعظم نے دیے. وفی الثانی یحتمل کونہ من قبیل شرائہ لنفسہ بعین مال الغیر. ان عبارتوں میں غوغا ہے مگر
کما یقول سیدنا الاستاذ السید الاحمد الاشکوری هذه العبارہ قد حیرت الشراح، ان شیخ کی عبارتوں نے جو ہے بڑے بڑے شراح کو پریشان کر دیا ہے. لہذا ما فہمت من درس سیدنا الاستاذ و بعض الشروحات، یہ ہے کہ ثانی سے مراد دوسری والی مثال، یہ والی یہاں تک بات تھی پہلی والی مثال میں اشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمته، ابھی اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمت فلان. وفی الثانی میں یحتمل کونه من قبیل شرائه لنفسه بعین مال الغیر. دیکھیں دوسری والی مثال میں کیا ہے، میں اپنے لیے خرید رہا ہوں اس درہم کے ذریعے سے جو کہ غیر کے ذمے میں ہوگا. یہاں کلی فی الذمہ کی نسبت غیر کی طرف ہے. کہتے ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہاں داخل ہو، من قبیل شرائه لنفسه، مال کو اپنے لیے خریدنا بعین مال غیر کے مال کے ذریعے سے. یعنی میرے پاس 10 درہم ہے کسی کے، اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اشتریت هذا الکتاب بهذه الدراهم فی ذمت فلان، جو کہ فلان کے ذمے میں، اس مسئلے میں ہم داخل کر سکتے ہیں. فیقع، لیکن معاملہ کس کے لیے واقع ہوگا، فیقع للغیر بعد اجازتی، اگر غیر جس کے ذمے میں 10,000 درہم ڈال دیتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دے تو یہ معاملہ اسی کے لیے ہی واقع ہوگا. دوسرے الفاظ میں مشائخنا دوسرے الفاظ میں، یہ ترجمہ لفظی ہے. شیخ اعظم نے کیا کر دیا یہاں پر، اس مثال کو مسئلہ فضولی، جو کہ تیسرا مسئلہ کیا تھا، تیسرا مسئلہ بیع الفضولی لنفسہ، اس میں ڈال دیا اس مسئلے کو، بیع الفضولی لنفسہ یا شراء الفضولی لنفسہ، جو کہ یہ شراء والی مثال ہے. شراء الفضولی لنفسہ، فضولی اپنے لیے خریدیں یا فضولی اپنے لیے بیچیں. ہاں تو اس میں ڈال دیا. تو وہاں پر کیا حکم بیان ہوا، ہم نے مشہور کا فتویٰ یہ ہے کہ وہاں معاملہ فضولی کا معاملہ صحیح ہے. کئی اعتراضات، 5 بڑے بڑے اعتراضات مسئلہ ثالثہ پر وارد ہوئے، ان سے ہم فارغ ہو گئے. شیخ اعظم نے سب کا جواب دیا، کہا کہ مشہور کے نزدیک معاملہ درست ہے، اور کس طرح سے درست قرار دیا وہ تفصیل ساری بیان ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ من قبیل شرائه لنفسه بعین مال الغیر، یہی تو تیسرا مسئلہ ہے. لیکن معاملہ اجازت جب ملے گی تو خود فضولی کے لیے معاملہ واقع نہیں ہوگا، چاہے وہ شرع ہو یا بیع ہو. فیقع للغیر بعد اجازتی، وہ غیر اجازت دے دے تو غیر کے لیے ہی معاملہ واقع ہوگا. یہ بیع فضولی عام کی بحث سے ہی ہے کہ کل پرسوں ظاہراً دو درس پہلے کی بات ہے یا ایک درس پہلے کی بات ہے کہ جو جب ہم کہتے ہیں کہ معاملہ فضولی صحیح ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود فضولی کے لیے معاملہ واقع ہوتا ہے. ہاں کاشف الغطا نے ایک بات کی ہے، لیکن شیخ اعظم نے اس پر اعتراض کیا کہ ہماری بات اور گفتگو فضولی میں یہ ہے کہ جب مالک اصلی اور مجیز اجازت دیتا ہے تو معاملہ مالک کے لیے واقع ہوتا ہے، فضولی کے لیے نہیں. اسی لیے جامع المقاصد کے اوپر بھلے یہ اعتراض ہوا تھا، صاحب ریاض کے اوپر یہ اعتراض ہوا تھا کہ اس نے خلط کیا ہے اس مسئلے کو جہاں پر خود فضولی کے لیے واقع ہوتا ہے، اور اس مسئلے کو جہاں خود فضولی کے لیے واقع نہیں ہوتا، جو کہ ہماری نحن فی بحث ہے. خوب، لیکن جو مسئلہ ثالثہ میں ہم نے جو معاملے کو ٹھیک کیا ہے، وہاں پر جو ہے بہت سارے اشکالات کے بعد بڑی مشکل سے شیخ اعظم انصاری وہاں سے نکلے. لیکن اسی لیے فرماتے ہیں لیکن بعد تصحیح معاوضہ حقیقیہ کو صحیح کرنے کے بعد یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. جیسا کہ مسئلہ ثالثہ میں لمبی چوڑی بات سے گزر گئی. کس طریقے سے معاوضہ کو صحیح کیا تھا، بالبناء علی التملک فی ذمت الغیر، بلے بنا رکھتے ہوئے تملک پر ذمت الغیر اعتقاداً. یعنی یہ جو کہتا ہے نا میں یہ کتاب خرید رہا ہوں اپنے لیے 10,000 درہم کے بدلے جو کہ غیر کے ذمے، وہ جو غیر کے ذمے میں ڈال رہا ہے ان درہم کی ملکیت پر بنا رکھ رہا ہے تاکہ معاوضہ حقیقی بھلے متحقق ہو جائے. ہاں معاوضہ یعنی ملکیت ادعائی آپ کہیں، اور یہ ملکیت ادعائی یا عدواناً ہے یا اعتقاداً کہا تھا ہم نے، تو لیکن یہاں صرف اعتقاداً کہتے ہیں، عدواناً کا لفظ استعمال نہیں کیا شیخ اعظم نے، صرف اعتقاداً.
یعنی یہ فضولی جو یہاں اس مثال میں اشتریتو ھذا لنفسی بدرہم فی ذمت فلان جو کہہ رہا ہے، اس درہم کی ملکیت پر بنا رکھ رہا ہے، جس کو ہم نے کہا ملکیت ادعائی. اور یہ ملکیت ادعائی یہاں جو بحث اس میں وہ کیا ہے، فی ذمت اعتقاداً ہے، عدواناً نہیں ہے. اس لیے کہ ہاں ما فی الذمہ میں غصب کا تصور نہیں ہوتا ہے. ما فی الذمہ میں مسئلہ غصب ما فی الذمہ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. غصب عین خارجی کے ساتھ، عین معین کے ساتھ، مشخص کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ما فی الذمہ کے ساتھ غصب تعلق نہیں رکھتا ہے. لیکن یہاں جو ملکیت ادعائی ہے وہ اعتقاداً، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی وہ فلان شخص میرا مدیون ہے، مجھے دینے والا ہے، کسی بھی لحاظ سے اس کے پاس میرا حق ہے. وہ یہی اعتقاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو ہے یہ جو فلان کے ذمے میں درہم ہے ان کی عوض میں خرید رہا ہوں. تو اسی لیے اعتقاداً کی قید بڑھائی. تو اس بنا پر بس مسئلہ ثالثہ میں یہ مثال داخل ہو جائے گی، اور مسئلہ ثالثہ میں ہم نے یہ بات طے کر لی کہ جو ہے وہاں پر معاملہ غیر کے لیے ہی واقع ہوگا. اجازت دے دے غیر تو بھلے معاملہ غیر کے لیے واقع ہوگا. اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے، لیکن دیکھیے یہ ظاہری طور پر ملکیت ادعائی ہے، اسی لیے شرع کی نسبت اس کی طرف ہے، لیکن بعنوان مالکیت، وصف مالکیت. تو جو واقع میں مالک ہے وہ مجیز ہے، جو کہ غیر ہے. ہاں تو اسی کے لیے یہ شرع واقع ہو جائے گی. اشتریت لنفسی کہا ہے، وہ لنفسی اس لیے لنفسی کہا ہے، وہ اس لیے کہا ہے کہ چونکہ درہم کا مالک اپنا آپ کو سمجھ رہا ہے اعتقاداً، اسی لیے ظاہراً شرع کی نسبت اس کی اپنے نفس کی طرف دے رہا ہے. لیکن چونکہ واقع میں وہ غیر مالک ہے، جس کے درہم ہے، تو لہٰذا درہم بھی اسی غیر کے ملکیت سے خارج ہو رہے ہیں، اور شرع بھی واقع میں اسی کے لیے واقع ہوگی. یہی مسئلہ ثالثہ تھا جو گزر گیا. لیکن ایک اور احتمال دیتے ہیں اس مثال ثانی میں، کہتے ہیں کہ وَيُحْتَمَلُ الصَّحَّةُ. لیکن جو ہے اوپر والے اسی مثال ثانی میں کیا کہتا ہے، وَفِي الثَّانِي يُحْتَمَلْ كَوْنُهُ مِنْ قَبِيلِ شَرَائِهِ لِنَفْسِهِ. اس قبیل سے ہو، یعنی کیا مطلب اس قبیل سے ہو، یعنی معاملہ غیر کے لیے واقع ہوگا، واقع میں غیر کے لیے واقع ہوگا. لیکن اسی مثال میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ يحتمل الصحہ، صحت کا احتمال دیا جاتا ہے. یعنی یہ احتمال اس سابقہ میں احتمال جو يحتمل كونه من قبل شرع، اس کے مقابلے میں یوں بنائیں کہ جو ہے سابقہ والا احتمال میں وہ شرع غیر کے لیے واقع ہوگی مسئلہ ثالثہ کی طرح. اس میں يحتمل الصحہ ہے، لیکن یہ صحہ للغیر نہیں، لنفس الفضولی، خود فضولی کے لیے صحیح ہوگا. کیسے؟ بِإِلْغَاءِ قید ذمت الغیر. ذمت الغیر جو کہا نا اس قید کو الغاء کرو. کیوں بھائی؟ لأن تقید الشرع اولا بکونہ لنفسی، چونکہ لنفسی کہا ہے پہلے، پھر اس کے بعد یہ اس شرع کو اپنی طرف منسوب کرنا پہلے، یہ تقید موجب بنتی ہے الغاء ما ینافیہ. جو اس شرع لنفسی کے ساتھ منافات رکھنے والی قید اگر بعد میں آ جائے اس کی الغاء کا موجب بنتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ من اضافت الذمہ الی الغیر. چونکہ پہلے کہا ہے کہ اشتریت لنفسی کہا ہے، اور بعد میں بدرہم فی ذمت فلان کہا، یہ فی ذمت فلان والی قید منافی ہے اس کے ساتھ، چونکہ حقیقت معاوضہ کے خلاف ہے. تو اسی لیے اس قید کو الغاء کریں گے تو پھر یہ شرع کس کے لیے واقع ہوگی؟ لنفسی، خود فضولی کے لیے معاملہ واقع ہوگا. اور لیکن والمسئلہ تحتاج الی تأمل، شیخ قانے نہیں ہوئے. اسی لیے اکثر علماء نے کہا ہے کہ مثال اول اور مثال ثانی میں فرق کرنا ایھا الشیخ الاعظم قد تورطت، آپ پڑھ گئے، مشکل میں پڑھ گئے. یہ اس طرح سے فرق نہیں چلے گا. کئی محشین نے شیخ اعظم پر اعتراض کیا ہے. یہاں سے آگے ثم انہ قال فی التذکرہ، شیخ اعظم انصاری ایک خاص مطلب کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں ہمیں انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.